गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और वो कहते हैं ना कि अब इतने दिन बाकी है, अब इतने दिन बाकी, तो उस तरह चलते 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 वी आर सो क्लोज टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द विक्ट्री ऑफ नेशन। टॉकिंग अबाउट बुनियानुम मरसूस यानी मार्का हक, पाकिस्तान की फतह, और अब हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसकी ट्रांसमिशन के लिए हम रोज़ाना आपसे बात कर रहे हैं। और हमें एंट्रीज आना शुरू हो चुकी हैं, कुछ हमें सॉन्ग्स मौसूल हुए हैं, कुछ आर्ट वर्क मिला है, कुछ क्रिएटिव कंटेंट मिला है। और जैसे जैसे ये कंटेंट हमारे तक पहुंच रहा है, हमारी टीम उस पर काम कर रही हैं, और हमारी उस स्पेशल ट्रांसमिशन में बुनियानुम मरसूस की हम आपका वो काम, आपका वो टैलेंट, आपके वो खराज तहसीन जो पाकिस्तान की अफवाज के लिए, हमारे शाहीनों के लिए, हमारे जांबाजों के लिए है, हमारे पाकिस्तान के हर उस फ़र्द के लिए है, हर उस सोच के लिए, हर उस जज्बे के लिए है, हर उस कहानी के लिए है, जो कि पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है और जिस तरीके से पाकिस्तान की फतह में उसकी एक कंट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान की अफवाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम पाक फ़ौज की बात भी कर रहे हैं, पाक नेवी की बात भी कर रहे हैं, पाक बहरिया के साथ साथ पाक फ़ज़ाइया की बात भी कर रहे हैं, ऑल्सो पाकिस्तानी कौम की बात भी करें कि किस तरह से हम मुत्तहिद रहे। और जब भी पाकिस्तान पे किसी ने मैली आंख डाली, मैली आंख से हमें देखने की कोशिश की, हम हमेशा एक कौम बनकर आगे बढ़े हैं, मुत्तहिद रहे हैं, और हमने मिलकर उसका सामना किया है। और पाकिस्तान का रियल इमेज जो कि मुस्बत इमेज है, वो दुनिया को दिखाया है। तो जल्दी से अपना कंटेंट भेजें, हमें व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और आप हमें अपना कंटेंट भेजें और वो हम अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे, जो कि अब से कुछ दिन के बाद आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देखेंगे। एब्सोल्युटली। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट, एक और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने लगे इस प्लेटफॉर्म पे। खैर हम कई मरतबा कई सालों से उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हर बार कुछ नया काम करती हर है बार ना, कुछ नया काम कर रही होती हैं वो। इस बार भी एक नया काम वो कर रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि देखिए अब आर्ट जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि AI आ गया है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हर फील्ड जो है वो इस लिहाज से एडवांस होती जा रही है। सो आर्ट में किस तरह से एडवांसमेंट आई है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल क्या काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क उनका जगह जगह पे बड़ा आर्ट वर्क, बड़ा आर्ट वर्क जो है नज़र आ रहा होता है। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रिफत शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रिफत, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं। बिल्कुल ठीक रिफत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या आप पूछ रहे थे किस पे काम करिए अभी आजकल नया काम? 3D मशीन पे काम कर रहे हैं। 3D मशीन आप ले आई हैं माशाल्लाह, तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि 3D मशीन आप लेकर आई हैं, व्हाट्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट? अच्छा, 3D मशीन में लेकर आई थी कोरोना से पहले। ओके लेकिन कोरोना आ गया, फिर वो सारा सेटअप मेरा बंद हो गया। उसके फ़ौरन बाद से मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया, तो वक्त के साथ साथ अब जाके थोड़ा सा उसकी हाइप क्रिएट हुई है। तो मैं उसके अंदर छोटे मुजस्मे निकाल रही हूँ आजकल, 6 इंच के, 8 इंच के, 10 इंच के मुजस्मे। 3D की खुद उसकी जो है ना, उसकी अंदर उसका जो इनबिल्ट प्रोग्राम है वो 8 इंच से बड़े के मुजस्मे नहीं निकाल सकता। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इस तरह का 3D लाने की परमिशन है, वरना उसका भी बाकायदा एक लाइसेंस, और आप उसके बगैर उसको नहीं ला सकते। यानी सबीन का मुजस्मा निकल आएगा 8 इंच का बाहर? जी बाहर निकलेगा। अच्छा, लेकिन उसके पहले सबीन की पिक्चर्स मुझे चाहिए होंगी, वो जिस पोज में बनाना चाह रही हैं अपना मुजस्मा। तो 2-3 तरह के 3Ds आए हैं। एक तो ये है कि एक आर्टिस्ट को बिठाया जाता है जिसने कंप्यूटर के ऊपर आर्ट वर्क करना सीखा होता है, सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिज़ाइन करना सीखा होता है। वो फिर आप में से किसी की भी तस्वीर लेगा, उसको बनाएगा अच्छे तरीके से, उसके नए नक्श उसी कंप्यूटर के अंदर उभारेगा, और उसके बाद हमारी वो जो कमांड होती है मशीन को जाती है, फिर मशीन उसकी वो निकालता है। लेकिन अभी भी 3D मशीन के बहुत सारे मसाइल हैं। 3D मशीन एंड बीच में आके रुक जाएगी, इतनी सी वो हमेशा से रिवर्स शुरू करती है ज़मीन से ना, पाँव से शुरू करती है। हाँ, टांगों पे आके रुक जाएगी, एक टांग बन चुकी होगी, दूसरी टांग उसने बनाई नहीं होगी, या ऊपर का नहीं आएगा हिस्सा। तो और वो इतना, उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि अगर मैंने 8 इंच का मुजस्मा निकालना है तो मैं समझ लूँ कि मेरे 3 दिन कहीं नहीं गए। वो इतनी माइन्यूट डिटेल के साथ उसकी बारीक से एक नोट होती है, जैसे घूम घूम निकाल रही होती है। तो टाइम लगता है, और अगर बीच में रुक गया तो मतलब आपका एक दिन पूरा ज़ाया हो गया ना वो तो। जी पूरा ज़ाया। और अगर इसका इस तरह की मैंने आपको 10-12 मशीनें लगाई हुई हैं,
تو بھی کسی کی بھی اگر سپلائی بھی بند ہوگی تو سارا میرا مجسمہ ضائع. تو اس کی ایفیشنسی پہ کوئی کام ہو رہا ہے اوور آل انٹرنیشنلی بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کس طرح سے؟ بالکل, میں نے وہ بہت سارے گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے, تو تقریباً سبھی کو ایک جیسے ہی پرابلمس فیس کرنے ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ ساری مشینوں کا یہی چل رہا ہے مسئلہ. تو کام ایسا سا ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں کہ جیسے کہ آپ, ہمارا ایک ریلیف تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیوار کے اوپر ہم کچھ بناتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں, تو اس میں 3D نے یہ کیا کہ اس کو باہر تو نکال لیتی ہے لیکن اس کے پاس مٹیریل نہیں ہے, وہ مٹیریل جو کہ لائف ٹائم ہو یا واٹر پروف ہو. تو کسی بھی ایسی چیز کو نکال رہی جو کہ واٹر پروف نہیں ہے یا لائف ٹائم نہیں, اس لیے اس کو کہیں پہ بھی لگائیں گے تو آپ کے پاس 15-20 دن, 1 مہینہ, 4 مہینے تک کی گارنٹی, جب تک کہ بارش نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم جب 3D بناتے ہیں ریلیف کے اوپر 3D بناتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے سے بھی اس کی کارونگ کر لیتے ہیں, لیکن مشین اب پیچھے تو نہیں جا سکتی ہے, تو اس لیے وہ پیچھے سے نہیں ہے لیکن فرنٹ سے آپ کو کاور ملتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ انسانی ہاتھ کے برابر تک نہیں پہنچے لیکن کافی کام اچھا ہو رہا ہے, سپورٹ مل رہی ہے. ہاں لیکن دیکھیں اگر اس کی مطلب کیپیسٹی پہ کام کیا جا سکتا ہے زیادہ اور یہ بہتر طریقے سے اسپیڈ کے لحاظ سے اگر بہتر ہو جاتا ہے تو یہ تو دیکھیں کتنی ایک زبردست ایڈوانسمنٹ ہے آرٹ انڈسٹری کے پرسپیکٹیو سے, کتنی چیزیں آسان ہو جائیں گی, پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھے گی ایک آرٹسٹ. آج سے 3-4 سال پہلے میں نے خواتین کے لیے کچھ ایکسپوز کروائے تھے, میں خود کروا رہی تھی, اس کو آرگنائز بھی خود کرتی تھی, فنڈ بھی خود کرتی تھی. میرا ہوتا تھا کہ بچے کام کریں, معذور بچوں کے لیے اسپیشل خاص طور پہ وہ کیا تھا کہ معذور بچے اس میں اپنا کام رکھیں, کیونکہ میں نے معذور بچوں کو بہت سارا آرٹ کا کام سکھایا تھا. تو میں نے اس چکر میں پھر بہت سارے اسٹالس خواتین کو بھی دے دی, تو ساری خواتین اور معذور لڑکے لڑکیاں وہاں پر اکٹھے تھے جنہوں نے اپنا کام کو ڈسپلے کیا. تو اب کی بار جو میں نے ایکسپو کرائی ہے اس میں صرف اور صرف یہی تھا کہ 3D کے اندر اس وقت جو انڈسٹری ہم آرٹ کے اندر لگا سکتے ہیں وہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں. تو میں نے کراچی میں کروائی تھی, اس میں نے سارا کام 3D کا رکھا اور بچوں کو اس کے اوپر لے کر آئی کہ آپ لوگ 3D مشین پرچیز کریں, کس طرح سے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ ایک ایکسپو کروائی اور ایک آرٹ کا جو درجہ تھا اس کو ایک شعبے سے لے کے انڈسٹری کے اندر کنورٹ کرنا, وہ میری ایک بڑی کوشش ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک آرٹ کی بڑی انڈسٹری ہو, ہمارے باقاعدہ یونینز ہوں, ہم بھی اسی طریقے سے آپریٹ کریں ہم, تو یہ ایک اچھا مزے کی چیز ہو جائے گی. اور یہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھ بھی رہے ہیں. جی بالکل بڑھ رہے ہیں نا, ضرورت تھی, وقت کی ضرورت تھی, ہم نہ کرتے تو ہم پیچھے رہ جاتے. ایسے ہی ہے. اچھا اس وقت کوئی بڑا پروجیکٹ جو کہ آپ کر رہے ہیں, بیکاز ہم دیکھتے ہیں نا کہ ماشاء اللہ بڑے پروجیکٹس کر رہی ہوتے ہیں, بتاتی آپ نہیں ہیں جب تک وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے, پھر بھی ہم نے سوچا ہم پوچھ لیتے ہیں. اچھا جی, اس وقت میں نے آپ کو دیکھا ہوگا شاہین چوک والا جو کام, بالکل وہ تو ہم نے دیکھا تھا, وہ اس کام کے بعد جو میں اگلا کام کر رہی ہوں آج کل مارکا حق کے آپ کو بتایا تھا مونومنٹ, وہ ابھی تک بن رہے ہیں اور بہت سارے بن رہے ہیں. ایک کچہری چوک پہ بن رہا ہے, ایک ادھر اپارا کے قریب بن رہا ہے, یہ کشمیر ہائی وے کے اوپر. ہاں بالکل ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ اس کا بنتا ہے, اور کچھ اس وقت 1-2 گولف کلبس ہیں ان کے ساتھ کام. کام چل رہا ہے, تو پھر ٹائم ڈیوائڈ کیا ہے. اچھا آپ نے ادھر جانا ہے, آپ میں نے ادھر جانا, بیکاز آپ ہمیشہ میں نظر بھی آتی ہیں اس سائٹ پہ, یہ نہیں کہ آپ نے کام بتا دیا کہ تو ہو جائے گا. نہیں, میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ یا تو پھر 2-3 کلائنٹس کا کام ایک ہی سائٹ پہ لگا لیتی ہوں, پرمیشن لے لیتی ہوں ایک کلائنٹ سے کہ ان کا بھی کام ہے میں ساتھ لگا لوں. اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہمیشہ لوگ مجھے بہت اچھے لگے ملے ہیں, تو وہ مجھے پرمیشن کرتے ہیں. ہمیں کام سے غرض ہے, ہمارا کام آپ ٹائم پہ دیں گے, میں کہتی ہوں جی آپ کا کام آپ کو ٹائم پہ ملے گا, پھر انہیں فرق نہیں پڑتا, پھر وہ ان کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ آپ کام, آپ ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہو تو پھر آپ 3 کریں پروجیکٹس یا 4 کریں تو وہ اس لحاظ سے بہتر ہی ہو رہا ہوتا ہے. چیلنجز پھر بھی کیا ہیں ابھی تک جو آج تک فیس کری ہیں ڈے 1 سے, اور آپ چاہتی ہیں کہ بہتر ہو جائے, بیکاز آپ کا کام ایک اسٹوڈیو کے اندر نہیں ہے. ہاں, اب ایک چیلنج تکلیف دہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آرٹ کے بارے میں اگر کوئی گفتگو کرتا ہے نا تنقید کی نظر سے, تو وہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید کچھ زیادہ ہی اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں آرٹ جو نا پستی کا شکار اس سینس میں ہوا ہے کہ جو آرٹ پہ بات کرنے والے لوگ تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے, تو ہر چیز کو آرٹ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لائک جیسے ہم ایک عام سی چیز لے لیتے ہیں جو ہر گھر کو پتا ہوگا, پراندہ. بالکل ٹھیک ہے, پراندہ آرٹ نہیں ہے, وہ دستکاری ہے. لیکن اگر وہ پراندہ کوئی بن رہا ہے تو کہہ رہا ہے جی یہ بھی آرٹ ہے. نہیں, وہ آرٹ نہیں ہے, وہ دستکاری میں شامل ہوتی ہے, وہ ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, جو آرٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ عالمی سطح پہ آپ کی سوچ کو پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی کسی تخلیق کو, آپ کے اندر کی چیز کو سامنے لے کے آتا ہے, کوئی نئی چیز ہوتی ہے, وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. پراندہ بھی کریٹیوٹی میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے, وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے وہ, دیکھیں بیکاز ہمیں ڈھیر سارے سیم پراندے نظر آ رہے ہیں نا,
क्रिएटिविटी उसमें उस तरह से अब नहीं रही. हाँ, जिस वक्त बना होगा उस वक्त वो आर्ट पीस ही होगा, लेकिन अब आर्ट पीस शायद नहीं रहा वो. जी, तो वो आपके जब इस तरह से कोई सकाफत का हिस्सा होता है तो वो दस्तकारी में शामिल हो जाता है. और दूसरा ये कि आपके पास ना अगर 2 तरह के फ़र्ज़ किया इंसान के मुजस्मे बना के रख दिए, जो एक पे नैन नक्श कम है, जैसे कि फ़र्ज़ किया हम देख होते हैं जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं डमीज़, जी जी जी, उनको एक तरफ रख दिया जो, और एक तरफ इंसान जो मैंने बनाया उसको रख दिया, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना. लेकिन वो उसमें प्राइस वाला फ़र्क वो भूल जाते हैं. वो कहते हैं मैडम ये 25,000 का मिल रहा है, आप 5 लाख का क्यों बेच रही हैं? कहना तो ले लो 25 वाला फिर. हाँ, 25,000 का आप हाथ मोड़ के दिखाएं ना. उसने वही रहना, उसने वही ड्रेस पहनना है जो उसको पहना दिया जाएगा या एग्जीक्यूट होकर फैक्ट्री से निकला, और फैक्ट्री से जब वो निकला है तो उसकी डाई से उसके 20 पीस निकले हैं. लेकिन जो मैंने बनाया वो सिंगल पीस था, तो मेरे उसके ऊपर डाई शाई हर चीज़ का खर्चा हुआ है. तो ये चीज़ वो नहीं देखते हैं, और ना ही वो जज कर पाते हैं कि डमी के पीस में और इंसानी जो पीस है उसमें क्या फ़र्क है. उस फ़र्क को तनकीद निगार बता सकते हैं. उनके बोलने की बड़ी ज़रूरत है जो कि चुप हो चुके हैं. क्योंकि हम बोलेंगे तो मसला होगा. कहेंगे कि जी अपनी मुंह मियां मिट्टू. ताज़ा कोई मसला हुआ है. नहीं, मसले हर शख्स को, इधर आर्टिस्ट को होते हैं. बल्कि अब तो एक और बड़ा शदीद, अभी कल ही मुझे एक आर्टिस्ट की फ़ोन कॉल आई थी, तो कहते हैं मैडम आप प्रेसिडेंट रही हैं तो हम अपनी कोई यूनियन बनाते हैं जिसमें अपने रेट्स को फिक्स कर सकें, क्योंकि हमारे साथ जो काम करने वाली लेबर होती है वो हमारी टेक्निक्स देख जाती है. हम तो पढ़ लिख के सीख के आए होते हैं, वो टेक्निक्स देख जाती है. उनको फिर क्रिएटिविटी तो नहीं आती, लेकिन कम अज़ कम वो एग्जीक्यूट कर सकते होते हैं चीज़. तो जो एग्जीक्यूशन होती है वो इस लेवल की तो नहीं होती. लेकिन हम जहाँ दे के आते हैं कि जी फ़र्ज़ की हमने 2 रुपये की चीज़ बनानी है, तो कहते हैं मैडम हम उन्हीं को जाके कहते हैं हम आपको 4 आने में बना के देंगे. हम भी उनके मुंह की तरफ हैरान होकर देखते हैं कि कैसे करेंगे, और फिर वही बात है वो लोग भाग जाते हैं, वो काम छोड़ के भाग जाते हैं. लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी जो मार्केट है वो डाउन हो रही है, ख़राब हो रही है. लोगों के अंदर ये सेंस नहीं आ रहा है कि उनके काम में और हमारे काम में चेंज है. बहुत फ़र्क है. आर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है. और फिर जब एक रिफाइंड आर्टिस्ट, एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट काम कर रहा होता है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. वो पहली निगाह में ही आपको मालूम हो जाता है. मानना ना चाहे दिल से वो एक अलग बात हो जाती है. वो भी उसके लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे आर्ट की कुछ दर्जात हों कि हाँ जी आर्ट को इस नज़र देखना चाहिए, समझा जाए. अच्छा, लेकिन कैसे हम आर्ट इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकते हैं? क्या इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? क्या चेंजेस हैं जो कि आप चाहती हैं फ़ौरन? काफ़ी चीज़ें आपने ऑब्वियसली मेंशन तो की हैं, बट ऑब्वियसली एज ए इंडस्ट्री हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए मैं हमेशा कहती थी कि गवर्नमेंट पे कुछ नहीं फेंकना चाहिए, आपको अपनी कोशिश अपने तहीं करनी चाहिए. तो मैं अपने तहीं जो कोशिश कर सकती हूँ, जैसे आपके थ्रू अपने एक मैसेज पहुँचाना है कि तनकीदगार आगे आएँ, बोलें कि ये आर्ट और ये आर्ट नहीं है. ये भी एक चीज़. लेकिन जब आप देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है इतने अरसे से, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे वक्त के ऊपर हुकूमत को सामने आना चाहिए. अब हम देखते हैं कि समटाइम्स वो सिर्फ बजट कम करने के चक्कर में किसी ऐसे आर्टिस्ट को, किसी ऐसे शख्स को काम सौंप दिया जाता है कि फिर वो काम ख़राब हो जाता है, और बाकी फिर वो एक पूरी जो आर्टिस्ट बिरादरी है ना उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि अच्छा इस जगह पे और ये काम ये बड़ा डैमेजिंग है. बिल्कुल. अब ठीक है, लेकिन अभी मुझे अगर ये कह दिया जाए कि मैं कोई सी भी फील्ड जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, मुझसे कह जाए कि इसका फैसला करो, इसका प्रोजेक्ट करवा लो, तो डेफिनेटली मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी नहीं थी. तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जिसको कहा जाता है ये आर्ट का वर्क करवा लो, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो समझ सके कि आर्ट किसको कहेंगे और ये लोकल काम जो है उसको क्या है. तो वो उसको जब समझ नहीं आ रही तो उसने वो बचत को ही फिर प्रेफर करना है कि अच्छा जिसमें बच रहे ऐसे काम करवा लेते. अच्छा, वैसे एक तरफ हम ये बात करते हैं कि आपकी ऑब्वियसली एक अपनी राय है, टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट एक तरफ हम ये बात करते हैं कि आर्ट जिस तरह आप कह रही हैं कि किसी से भी करवा लिया तो आप उसको देखें तो वो आर्ट तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि आर्ट जो है वो एक तरह से हर कोई अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करता है. हर एक का अपना तरीका एक्सप्रेस करने का, कोई लिमिट नहीं है उसकी, और अपने तरीके से वो काम करता है. इस पे मैं रोशनी डालती हूँ. देखिए एक चीज़ है जो अल्लाह मियां ने बना दी है. अल्लाह मियां ने लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कि अल्लाह मियां ने इस दुनिया के अंदर एक सेट पैटर्न्स रख दिए हैं कि अगर आपको ब्राउन जहाँ बड़े तादाद में नजर आ रहा है तो उसके साथ ब्लू नजर आ रहा है, ये आसमान और ज़मीन. ऐसे ये मास्टर इसको कहते हैं कि मास्टर कंपोजिशन या कंट्रास्ट, क्योंकि अल्लाह ने की, लोगों ने जज की, उनको किताबों पे लिख दिया, और वही हमारी आंख को भली लगती है क्योंकि हम पहले दिन से पैदा होते हैं और आज तक देखते आ रहे हैं. ठीक है, तो जब हम उनके साथ प्ले करना शुरू हो जाते हैं, तो अगर खूबसूरती के साथ प्ले करें तो आर्ट है, और अगर खूबसूरती के साथ प्ले नहीं कर रहे तो वो आर्ट नहीं है. वो सिर्फ ये है कि किसी ने तख्लीक तो कर दी, लेकिन वो आपकी आंख को भला नहीं लग रहा. जो आपकी आंख को भला नहीं लग रहा उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आलमी सतह पे कुछ लोग आ रहे हों और पता चले कि यहाँ पर वो चीज़ लगे कि उनको पता ही नहीं कि आर्ट के असूल क्या थे, कंट्रास्ट क्या थे, कंपोजिशन क्या थे, जहाँ पे उसकी रीच ज़्यादा है और लोग देखेंगे, और उसमें आप एक कंट्री का इमेज, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसे अभी देखें ना क्लासिकल है, गाना कोई भी गाता है तो सारे कहते हैं जी गाना सुन लेते हैं,
لیکن ایک کلاسیکل میوزک ہے، اگر آپ وہ سیکھ کے پھر گانے کی طرف آتے ہیں، آپ اس کی بیسک سیکھ کے آتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گانے کو کبھی بھی خراب نہیں کرتے، اپنے راگ نہیں خراب کرتے. صحیح بات ہے، ویری ٹرو. چلے اب آ جاتے ہیں جو آپ اس وقت بے روزگار اور معذور بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ماشاء اللہ یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو بھی ہے کہ کیسے ان کو امپاور کرنا ہے، کیسے ان کے اندر اس ہنر کو پہچاننا ہے اور اس کو پالش کرنا ہے. سو تھوڑا سا اس پروجیکٹ سے متعلق بتائیں. اچھا، پہلے میں کرتی تھی کہ جس علاقے میں جاتی تھی وہاں کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو کہتی تھی کہ آ جاؤ ساتھ میں اور سیکھ لو، تاکہ علاقے میں زیادہ تر کام کرنے کے لیے نا انٹیریئرس کی طرف بھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو مجھے ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگوں میں کم از کم شعور تو پیدا ہو کہ آرٹ سیکھنا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بہت سارے معذور بچے بھی ہیں جن کو بڑی شدید ضرورت ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ. وہ پہلے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم مطلب اسپیشل چلڈرن ہیں، تو ہم فیملی کے اوپر بوجھ ہیں، تو ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم ان کے اوپر بوجھ نہ رہیں یا ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو واقعی یہ فیلنگز جب مجھ تک پہنچی تو میں نے بہت سارے بچوں کو پھر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ میں ایک دن رکھ لیتی ہوں اپنے اسٹوڈیوز کے اندر اور سب کے ماں باپ سے کہتی ہوں کہ ایک دن کے لیے اپنے بچوں کو لے کے آئے گا. تو ان دن میں ایکٹیویٹی کرواتی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کی ایکسپو کروا کے ان کو دنیا تک پہنچاتی ہوں. کسی کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہوں کہ ان سے پینٹنگ ان کی خریدتے رہیں، اور کسی بچے کو مسئلہ پریشانی ہوتا ہے تو آن لائن بھی مجھ سے سیکھ لیتا ہے. پچھلے دنوں مجھ پہ کچھ ڈاکومنٹریز بنی تھی، تو وہ ڈاکومنٹریز بنی ہی ساری اس کے اوپر تھی. ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹری پچھلے دنوں بنی ہے، وہ بنی اسی بات کے اوپر ہے کہ میں کیسے اسپیشل چلڈرن کے ساتھ کام کرتی ہوں. زبردست. اور کیسے مینٹل ہیلتھ ان کی ٹھیک ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپریس تو کرتے ہیں آرٹ کے تھرو، بٹ آپ کی فیلنگز کہیں نہ کہیں تو ایکسپریس ہو رہی ہیں نا، نکل رہی ہیں دل سے. اور بہت سارے بچے ایسے بھی تھے جو کر رہے تھے گھر میں بیٹھ کے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ طریقہ کار کیا ہے. ان کو میڈیمس کا بتانا، ان کو بتانا کہاں سے ملیں گے. بلکہ میں تو یہ بھی کرتی ہوں کہ میں ان کے لیے ان کے ماں باپ کو کال کرتی ہوں. کوئی نیا بچہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اتنے بج کے اتنے منٹ میں اس دکان کے سامنے کھڑوں گی، بچی کو لے کر آ جائیے گا. میں وہیں جا کے ان کی ساری چیزیں ان کو خریدوا دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں جی چلیں جی. اور یہ میری طرف سے ان کے لیے گفٹ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں بچی کی شروعات میں کروا رہی ہوں، اس کے بعد یہ اپنے ایکسپینس ایسا تھا خود اٹھائے گی. وہ اس لیے میں کرتی ہوں تاکہ بچی کو پتہ چلے کہ ایک طرح سے آپ کو سپورٹ تو چاہیے نا، آپ بنیاد رکھتی ہیں اور اس کے بعد آگے وہ لے کے چلیں گے. آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک آرٹسٹ کے لیے چیلنج ہے یا اپرچونٹی؟ دونوں. ان آرٹسٹوں کے لیے جن کو کام نہیں آتا اور وہ لگا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کو کیونکہ نہیں پتہ کہ کام کیا چیز ہوتی ہے، آرٹ کیا چیز ہوتی ہے، تو وہ بھی پروموٹ ہو رہے ہیں. اور جن کو کام آتا ہے وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر جائے. لیکن ضرورت کتنی ہے؟ دیکھیں ضرورت کتنی ہے، ضرورت بہت شدید ہے. دیکھیں ایک تو آپ کام آتا بھی ہے، کام اچھا بھی ہے، تو پھر ایک ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا اچھا کام نہیں جا رہا سوشل میڈیا پہ اور دوسرا کام آ رہا ہے تو پھر آپ کمپلین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی رسپانسبلٹی. یہ میں کہتی ہوں میری غلطی ہے. میں کہتی ہوں کہ کوئی اگر آپ کو نہیں جانتا تو آپ کی غلطی نہیں، اس کی غلطی کہ اس کی نالج کم ہے. بھی آپ تو روزانہ آ رہے ہیں نا پی ٹی وی کے اوپر، وہ دیکھ لے آپ کا. واٹ اے لولی لائن. تو اب کو یہ مت کہنا کہ اس کو جانتا کوئی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے، یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کوئی پرائم منسٹر کو نہیں جانتا، کوئی اچھے جیسے ساتھ کین کو اگر کوئی نہیں جانتا تو یہ اس کی غلطی ہے نا. وہ پڑھتا نا بھائی، صحیح بات ہے. وہ مختلف شعبوں کو پڑھتا، جانتا، آگے بڑھتا. وہ کیوں ایک گلی کے کونے میں؟ باقی لوگ بعض اوقات شعور ہوتا نہیں ہے، سیکھ نہیں رہے ہوتے، تو وہ اس لحاظ سے بھی کامنٹس آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. بٹ obviously it's very important کہ آپ اتنا نالج گین کریں کہ آپ سے جب کوئی بات کرے تو آپ ڈسکشن کر سکتے ہو. اور دیکھیں صرف آرٹسٹ کے پرسپیکٹیو سے نہیں کہہ رہے، ہم اوور آل بھی بات کریں کہ اکثر اوقات ہم جب بات کرتے ہیں نا، اچھا وہ فلانی چیز تو یہ، تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ اس کو تو مجھے تو نہیں پتا اس چیز کو کے بارے میں کیا ہے، وہ تو اس کی اتنی ہائپ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا اس کی ہائپ نہیں ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے. وہ آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی پڑھا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں، آپ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. میری پہلے تو میں پریزیڈنٹ رہی ہوں چیمبر کی، اس کے بعد میں ابھی بہت ساری کمپنیز کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر بھی چل رہی ہوں. اس میں جو میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت یہ ہے کہ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹر بنی ہوں. اوہ واو، ابھی 3 دن پہلے. ماشاءاللہ. تو میری فیملی بہت خوش تھی، سب نے مجھے بڑا پیار کیا کہ یہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہی سے پھر آگے سی ای اوز کی طرف بندہ جاتا ہے کہ آپ ایک اچھی. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ کیوں خواتین لیڈنگ رولز میں کیوں نہیں آ رہی، ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ آئیں گی نا، بالکل ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ون فائن مارننگ یو سی کہ ایوری ویئر اٹس اے سی ای او جو کہ خواتین ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اور کب ہوگا؟ جب اپرچونیٹیز ملیں گی، خواتین کو ٹیپ کریں گی، انوائرمنٹ اچھا ملے گا، کنڈیوسو ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ گرو کرتے ہوئے، پروف کرتے ہوئے اپنے ایبلٹیز کو، اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے ہوتے ہیں. کوئی میسج جو رفعت آپ؟ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہوا یہ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ایز اے ڈائریکٹر، کیونکہ میں کافی عرصے اس پہ کام کر رہی تھی کہ میں آنا چاہ رہی تھی اس فیلڈ کی طرف بھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا بزنس جب میں کر رہی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے کہ انڈسٹریز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور مجھے مارکیٹ میں کہاں اسٹینڈ کرنا ہوگا.
تو اس کے لیے میں نے اس فیلڈ کو چنا. اب ہوا کیا کہ جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں بن گئی ہوں ڈائریکٹر اس کی, تو میں نے جا کر سب کے جو باقی سب تھے جو آنے والے ڈائریکٹرز تھے ان کے جو پروفائلز تھے وہ دیکھے کہ جس کے ساتھ میں بیٹھی ان کے پروفائل کیا ہیں, اور جو سی او بننے والے ہیں جن کو جا کے میں نے ووٹ دینا ہے کہ ہم سارے ڈائریکٹرز اس کو سی او چننے والے ہیں, اس کا پروفائل کیا ہے, کیا میں صحیح بندے کو ووٹ دینے والی ہوں. میں نے جا کے دیکھا تو اس وقت وہ 30 کمپنیوں کا ڈائریکٹر تھا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ زبردست, بہت اچھی بات ہے. تو مطلب وہی بات اول یہ کہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں بیٹھے, اور مجھے 33 صفحوں کا ایک پیج پڑھنا پڑا جو انہوں نے مجھے بھیجا کہ لاسٹ ٹائم کی یہ منٹس تھے اور اب کی بار آگے یہ منٹس ہونے والے, یہ میٹنگ اس پہ ہونے والی ہے. تو میرے ساتھ جو سب سے بری بات ہے, میں پڑھ نہیں سکتی ہوں کیونکہ ایک لائن آپ مجھے پڑھائیں گے اس کے بعد فوراً سمجھ کے ایک امیج بنا کے اس کی ایک پینٹنگ بنا سکتی ہوں. اچھا, یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ. میں مجھے ایک لائن پڑھانے کے بعد نا تو میں فوراً سے اس میں کھو جاؤں, ویژوالائز کریں گی فوراً سے, اچھا اب کیا کروں اس کے ساتھ میں. بالکل. تو 33 صفحے پڑھنا میرے لیے انتہا کا مشکل کام تھا, لیکن میں نے پوری کوشش سے صرف اس لیے پڑھی کہ مجھے جاننا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں کل. That shows interest and that shows the responsibility, اور یہ واقعی بڑی ضروری ہوتی ہے. رفت, thank you so much. It's always great to have you. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پاکستان کے ہر جگہ پر بہت اچھے لیول پہ ماشاءاللہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور سو گلیڈ ٹو ہے جس طریقے سے آپ انڈر پریویلیجڈ علاقوں میں جا کر کام کرتی ہیں, معذور بچوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, اور ان بچوں کے ساتھ جن کو شوق تو ہوتا ہے بٹ اپرچونیٹی نہیں ہوتی, کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا کہ کیسے سیکھیں گے, ان کو آپ سکھا رہی ہوتی ہیں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ذرا بات کرتے ہیں شناختی کارڈ کے بارے میں. اب آپ بہت سارے لوگ, میں آپ شہروں میں رہتے ہوئے لوگ, ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ آپ نارمل ڈاکومنٹ ہے, 18 سال کے آپ ہو گئے تو آپ اس کے لیے آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تاکہ آپ آگے بہت ساری اپرچونیٹیز کے لیے, چیزوں کے لیے ایلیجیبل ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم شہری ہونے کا آپ ایک فرض ادا کریں, حق ادا کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ ہماری خواتین ریموٹ ایریاز کی اگر بات کریں یا ایسے بہت سارے علاقوں کی اگر بات کریں, وہاں پر اس حق سے محروم ہیں. ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا, اتنی ایج گزر جاتی ہے, اس کے بعد جا کے سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ شناختی کارڈ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ بنانا ضروری ہے. اور اگر وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے تو کن کن چیزوں سے وہ محروم ہیں, کن فوائد سے, کیا حکومت کی طرف سے اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے, آگے اپنی لائف میں کریئر کو پرسیو کرنے کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں. ایبسلیوٹلی. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے, اور پاکستان میں اسپیشلی رورل ایریاز میں کیا حالات ہیں اور ہم اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا مہوش کیانی صاحبہ نے, وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں مہوش؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. گریٹ ٹو ہیو یو. مہوش, جب یہ ٹاپک ہمارے سامنے آیا تو واقعی ہمارے لیے بھی بڑی ڈفرینٹ بات تھی کہ واقعی آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں 2026 when there is awareness, اتنا کام ہو رہا ہے, اسٹل ایک پاپولیشن ایسے خواتین کی جن کے آئی ڈی کارڈز نہیں بنے ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہماری آرگنائزیشن یو گڈ کے نام سے ہے, وہ نادرا کے ساتھ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایک بہت اچھا پروگرام رن کری ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہی. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی آپ دونوں نے بات بھی کی ہے کہ شناختی کارڈ بنتا ہے تو ساتھ ہی ووٹ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے, دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہیں. شہری کی نشانی یہی ہے کہ وہ اوبیسلی اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, وہ اس کنٹری میں رہ رہا ہے, وہ اس کے سینسس کا بھی حصہ, اس کی پاپولیشن کا حصہ, اور اس کی بہت ساری جو آپ نے باتیں کی ہیں, اس کے علاوہ میں بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ وہ سارے آپ جو فیسلٹیز ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ کیا اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا تو بہت زیادہ جینڈر گیپ آ رہا تھا. ہم لوگ اوبیسلی ووٹر کے جب اس کے بعد ووٹ ہو جاتا تو دیکھتے ہیں کہ کیوں جینڈر گیپ آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر ریزن دیکھی جائے تو یہ کہ رجسٹریشن ہی نہیں ہے. جی, خاص طور پہ لڑکیوں کی برتھ رجسٹری جب ہم نہیں کرتے ہیں تو اوبیسلی جب برتھ رجسٹریشن کا فارم نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ مینڈیٹری اور کروشل ہے, جب آپ نے ہے نا اسی اپنا رجسٹر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ حالانکہ فزیکلی تو ہیں, پائے جاتے ہیں اس ملک میں, لیکن کہیں پہ بھی ان کا کچھ ڈاکیومنٹ ایسا نہیں سے پتہ چلے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں, ان کو کوئی فیسلٹی مل سکے. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اوبیسلی آپ کا کہ حق رائے, آپ جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا لیتے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب اگر کوئی خاتون اس امید سے کہ اچھا اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی 50% سے بھی زیادہ خواتین ہیں, تو اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں گی اور مجھے ان سے جو ہے بھاری اکثریت میں ان سے ووٹ ملیں گے, لیکن جب اتنے ووٹر رجسٹر نہیں ہوئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان کے بھی چانسز کم ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم یہ پروجیکٹ
प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमें पता चला ऐसी ख़वातीन भी हमने आइडेंटिफाई की जो 80 साल को पहुंच गई हैं, 60 साल को पहुंच गई हैं, लेकिन कभी आईडी कार्ड बना ही नहीं अब तक उनका आईडी कार्ड नहीं, जी उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई और अब हमने उनके आईडी कार्ड्स बनवाए। अच्छा, फिर उसके में भी बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ दफ़ा तो मर्द हज़रात इसलिए भी बनने नहीं दे रहे कि आपको पता है प्रॉपर्टी और जायदाद की वजह से, कि अगर आईडी कार्ड बन जाएगा तो डेफिनेटली वो क्लेम कर सकेंगी। अच्छा, फिर कुछ लोगों को एक सर्टेन एज में जाने के बाद पता चलता है कि हमने हज और उम्रा के लिए जाना है, फिर उन्हें इसकी ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसकी समझ आती है कि जब तक ये नहीं होगा तो वो अपने कोई इबादत के लिए एग्जैक्टली आईडी कार्ड बनवाएंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर किसी इबादत के लिए भी आप किसी और मुल्क में जा सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले देखें कि आप अपने पूरे ख़ानदान को रजिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, देखें बिस्प कितना अच्छा प्रोग्राम है, ख़वातीन की इतनी अच्छी वो कफ़ालत कर रहा है, लेकिन वही बात आ गई कि जब आपके पास NIC नहीं है, वो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर बहुत सारे आपको पता है कि रेमिटेंस के ऊपर हमारा मुल्क भी चल रहा है और लोग अब्रोड जाके काम भी कर रहे हैं। ऐसी ख़वातीन भी अपने जो बाकी की एक्सटेंडेड फैमिली है उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जो वो वहाँ से मनी आ रही है। एक तो उसमें देखें टाइम कितना डिले हो जाता है कि वो कोई बंदा जो है टाइम निकाल कर जाएगा, उसके लिए वो पैसे निकाल के लाएगा। अच्छा, फिर उसको क्या बताएगा कि कितनी अमाउंट आई थी, क्या बैंक के जो है चार्जेस डिडक्ट हुए हैं। तो हमारे पास ये भी केस स्टडीज़ निकल के आई हैं कि एक सर्टेन अमाउंट जो उनको भेजी जा रही थी उनको नहीं मिल रही थी। तो आप देखें कि अगर उनके पास अपना ID कार्ड होगा तो कितने सारे मसाइल हैं जो वैसे ही हल हो जाते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। हमारी अपने घर की स्टोरी है, जो हमारी हाउस हेल्पर थी, उन्हें पता चला वो साउथ पंजाब से बिलोंग करती थी। अच्छा, बीमार हुई तो हमने कहा पिम्स चली जाएं, हमारा लिंक है, वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगी। जब गई तो उन्हें पता चला कि उनके पास NIC नहीं था एंड वी वर शॉक्ड कि आपके पास NIC क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप आई थी तो हमने कहा था वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने हस्बैंड की डिटेल्स दे दी थी, तो हमें लगा कि आपने शायद अपनी भी चीज़ें जो हैं बीच में दे देंगी जो भी है। अच्छा, फिर पता चला कि नहीं, उनका तो निकाहनामा भी रजिस्टर नहीं है अब। तो ये देखें कि कितनी सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी नादरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें बहुत चेंज आया है, बहुत इंक्रीज़ आया है, इतना नंबर, क्योंकि हम बाज़ों का ये सोचते हैं कि फार फ्लंग एरिया जिस तरह से जो बैकवर्ड प्रोविंसेस है शायद वहाँ पे ये सिचुएशन है, लेकिन पंजाब में एक सिग्निफिकेंट नंबर हमने देखा है जिनको हमने रजिस्टर करवाया है, यानी कि नादरा के थ्रू इनकी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स का बहुत अच्छा सिस्टम है। वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट था ही यही कि ख़वातीन एग्जैक्टली उनके डोर स्टेप पे आए, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। इसी के साथ साथ जो डिसेबल लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। जो माइनॉरिटीज़ से बिलोंग करने वाले, इस्लाम एरियाज़ में बिलोंग कर रहे थे, उनकी ख़वातीन को ख़ास तौर पे बहुत प्रमोट किया है और सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्रीज आया है। हर्डल्स क्या आपने फेस की खुद भी, क्या इतना सब बताने के बाद भी रेजिस्टेंस थी? बहुत रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारे एक पूरा ग्रुप जो था कम्युनिटी मोबिलाइजर्स का, वो जाके कम्युनिटीज़ में लोगों से, ख़ास तौर पे मुखय्यर हजरात या मर्द हजरात थे, उनसे बात करते थे, उनको यही बातें बताते थे कि आप एक टाइम पे क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप ये शनाख्त उन्हें देने से मना कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो जो है एक्सपोजर किसी और लिमिट का है। आपको यही देखें कि आपको फैसिलिटी सिर्फ मिल रही हैं, आप शहरी हैं, आपको इलाज करवाना है। आपको मैं बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ हैं हमारे पास। एक खातून ऐसे ही जब उससे शादी हुई, ऑब्वियसली उस टाइम पे भी उन्होंने निकाह भी रजिस्टर नहीं किया, तो उसका NIC भी नहीं था। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उन्हें ऑब्वियसली एक सर्टेन फैसिलिटी चाहिए थी, उन्हें पता चला कि अच्छा मुझे एक हॉस्पिटल में जाके फ्री अपना इलाज मुआवजा कराना है, तो उन्हें पता चला कि अच्छा मुझे NIC बनवाना है, और हमने फौरी तौर पे उनका वो जो है वो प्रोसेस कराया। फिर जो डिसेबल लोगों की जो मैं बात कर रही हूँ, अच्छा वो नॉर्मल कार्ड तो बनवा लेते थे, लेकिन उनके लिए डिसेबिलिटी कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास होगा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बैतुल माल से या उनके अपने बहुत अच्छे उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो उनको हमने बताया कि देखें आप ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। हमें पता है कि एक सर्टेन चीज़ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये सब चीज़ें आप अवेल करें ताकि आपके लिए बेहतरी हो सके। उनको हमने इसका एक्सेस दिलवाया। हमेशा ये जो आप रेजिस्टेंस की बात करिए, ये ख़वातीन की तरफ से भी थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि सास का नहीं बना हुआ बहू की भी नहीं बनने दे रही, ये भी एक मामला होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मर्दों की तरफ से ही था? अच्छा, ये जायदाद वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बिल्कुल ये दोनों की तरफ से ही था, क्योंकि जो वही बात है कि हम कहते हैं ना हमेशा ये तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, जिसकी अगर वही बात है दादी नानी ने अगर नहीं देखा तो वो आगे भी कहेंगे अच्छा ऐसे ही सिस्टम चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, अब शऊर आ रहा है, लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, या फिर उनको समझ आती है कि अच्छा यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट की वजह से हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना ID कार्ड बनवा भी रहे हैं। ओके, अब ये देखें कि जिस बच्ची का ID कार्ड, ID कार्ड तो चलें बात की बात है, बे फॉर्म ही नहीं बना, बर्थ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, क्योंकि अब हम देखते हैं नॉर्मली स्कूल्स में तो देखें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, हाँ, बट हाँ मे बी रिमोट एरियाज में शायद ऐसा मामला ना हो,
چھوٹے چھوٹے اسکولس میں شاید یہ ڈاکومنٹیشن نہ ریکوائرڈ ہو, بٹ اسٹل وہ جو آغاز ہی ایسا ہو رہا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنا, پھر اسکول میں بھی اگر گئے یا نہیں گئے جو بھی کیس ہوگا. سو یہ تو پورا ایک ایسا سسٹم ہے کہ ان کی پوری زندگی ایک طرح سے متاثر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اویئرنیس دے ڈونٹ نو their بیسک رائٹس. بالکل ایسا ہی ہے, جو میں بتا بھی رہی ہوں کہ اس پروجیکٹ کے تھرو ہم نے بہت اویئرنیس کی ہے, بہت لوگوں تک رسائی کی, اور ان کو سب سے پہلے یہی بتایا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے, جو بھی پیدا ہوا اس کا یہ رائٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کا برتھ رجسٹریشن کروائیں. اس کے علاوہ زیادہ جو ہمیں جو بتا رہی ہوں, آپ ریزسٹنس کی بات کر رہی تھی کہ جب برتھ رجسٹریشن فارم ہی نہیں تھا تو اوبیسلی NIC پروسیس نہیں ہو پاتا تھا. اس کی وجہ سے نادرا نے بہت اچھی ایک پالیسی بنائی ہے. 31 دسمبر 2026 تک انہوں نے اس کے اندر ایکسٹینشن دیتے ہوئے یہ کیا ہے کہ بنا بے فارم کے بھی اگر ان کی جو فیملی میں سے مرد ہے, بہن بھائی ہے, کوئی بھی آ کے وہاں پہ وہ بایو میٹرک کر کے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو ان کا بھی ID کارڈ بن جاتا ہے. کیونکہ ایگزیکٹلی آسانی کر دی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات جائے. اگر ان کا کسی بھی وجہ سے بے فارم نہیں بنا تھا تو وہ اپنا ID کارڈ بنوا لیں, اور اس کے بعد تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ بے فارم سب سے پہلے لازمی ہے. بیکاز برتھ سرٹیفکیٹ یہ 31 دسمبر 2026 تک, مطلب 2026 پورا یہ ہے کہ اس سال میں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا تو آپ جا کر اپنا شناختی کارڈ پھر بھی بنوا سکتے ہیں. تو دیکھیں اس سے زیادہ کیا فیسیلیٹیشن ہوگی. بالکل آپ دیکھیں نادرا کی جب بات کریں 24/7 اب وہ سروسز ہیں آپ کے پاس. جس پہلے تو ہوتا نا چاہے ایک ٹائم ہے اتنا, آفس ٹائم جو ہوتا ہے 9 to 5 یا جو بھی ٹائم مینشن تھا, اس میں اگر آپ جاتے ہیں آپ کہتے تھے رش ہے, فلانا مسئلہ ہے, کس ٹائم جائیں, ہمارا آفس ہے, وقت نہیں مل رہا. تو وہ بھی ایک چیز ختم کر دی گئی ہے. 24 گھنٹے آپ کو رات کو وہ ٹائم ملتا ہے. اکثر لوگ تو اب رات 12 کے بعد جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں رش نہیں ملے گا, ہم جائیں اور اپنے کام آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. پاک ID کا بہت اچھا یہ ایپ ہے. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہی ہیں فرائیڈے خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہر سینٹر میں فیمیلز کو پرائورٹائز کیا جاتا ہے, فیمیلز جاتی ہیں جتنے بھی نادرا کے سینٹرز ہیں. پھر جو ہم موبائل رجسٹریشن وین کی بات کر رہے تھے کہ ڈور اسٹیپ پہ آ رہی ہے, تو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. بس ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. صرف یہی بات نہیں ہے کہ ووٹ, کیونکہ دیکھیں ووٹ کے علاوہ بھی آپ سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ آنرشپ ہے. آپ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں, اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں. اپنے آنے والی جو نسل اور بچے ہیں ان کو اپنی صحت کو ہر طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب تو ہر جگہ ID کارڈ مانگا جاتا ہے. کہیں اپلائی کرنا ہے تو ID کارڈ آپ سے مانگا جائے گا. کہیں آپ جا رہے ہیں سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بھی ظاہر ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سو پھر آپ کمیوٹ بھی اس طریقے سے نہیں کر پاتے, آپ اپلائی نہیں کر پاتے, آپ اپرچونیٹیز کو گریب ہی نہیں کر پاتے. اور اب تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے دیہی علاقوں میں بہت سی خواتین ای کامرس کر رہی ہوتی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, اور جب ان کی ریمیٹنسز یا ان کے فور دیٹ میٹر جو بھی ان کے اماؤنٹ آنی ہوتی ہے اس کے لیے پھر انہوں ریلائی کرنا پڑتا ہے کسی اور مرد پہ, اور بڑا اچھا کا پھر نہیں پتہ ہوتا. اور سم ٹائمز ظاہر ہے ایک تو وہ ایڈیشنل ذمہ داری اس مرد کے اوپر بھی ہے, آئی وڈ سے دیٹ, کہ وہ جو اس کو مینیج کرے گا, وہ جائے گا, لے کر آئے گا, پیسے دے گا, اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پھر قائم ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے چیزیں خود مینیج کر رہے ہوں. جو آپ لوگوں نے یہ کام کیا اور بہت سے علاقوں میں آپ لوگ گئے, اویئرنیس پہ کام کیا, رجسٹر کرا, کتنی تعداد, کوئی نمبر اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہم نے رجسٹر کروائی ہے اس ایک پروسیس میں؟ میں جسٹ پنجاب کے 3 ڈسٹرکٹ جہاں پہ ہم نے کام کیا, حافظ آباد, لاہور میں اور سیالکوٹ میں, وہاں پہ ورکنگ ڈیز اگر میں نکال کے بتاؤں 40 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم نے 9,000 پلس لوگوں کو, فیمیلز کو رجسٹر کیا ہے. اور جس میں جو بتا رہی ہوں کہ کچھ مائنورٹی کے لوگ بھی ہیں اور ڈسیبلٹی والے لوگ بھی ہیں. اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ ہم نے سائڈ بائی سائڈ KP میں بھی رن ہوا ہے, کراچی میں بھی ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی سگنیفیکنٹ نمبرز ہمیں ود ان دس پیریڈ آف ٹائم دیکھنے کو ملا. تو آپ یہ دیکھیں, اور پھر ہمیں یہ جا کے چیزیں پتہ بھی چلی جو ہم بتا رہی ہوں کہ پنجاب میں سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا کلچر ہے, سب بھی لوگ رجسٹر ہیں, لیکن نہیں, ایسے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں جہاں پہ اس چیز کے بارے میں سنا بھی نہیں جاتا کہ ہماری خواتین باہر آئیں گی یا کوئی آ کے ان سے بات کیوں کرے گا کہ وہ رجسٹر ہوں یا ان کا نام لیا جائے. تو ان کو ہم پھر اویئر کر رہے ہیں کہ ان کا نام ہم نہیں لے رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شناخت ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے, شناخت ہوگی, اب پوری زندگی کفالت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھ میں نہ رہے, تو اس کی ایک شناخت ہوگی تو فیسلٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. کل کو کوئی بھی معاملہ کرنا پڑے, کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے, ہر ایک چیز کے لیے یہ بہت ضروری ڈاکیومنٹ ہے. تو یہی ہم انہیں سمجھاتے ہیں. اوکے, تو جب آپ لوگ جو نادرا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کہ یہ ڈیٹا بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر پاکستان کی ایکس آبادی ہے, سو اس میں کتنے % ایسی خواتین یا ایسے لوگ ہیں جو کہ آبادی کا حصہ تو ہیں, ہمارے ریسورسز کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں؟
جی وہی میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم ووٹر اور اس کے بعد نکل کے آتا ہے نا کہ ہماری پاپولیشن سینسس کتنا آتا ہے, ووٹر کتنا ہے, اور اس کے علاوہ جینڈر گیپ, یہ چیز پتہ ہی وہاں سے چلی ہے کہ اچھا میل حضرات میں ہمارے پاس رجسٹر ووٹر تو اتنا تھا, لیکن ووٹ ڈالنے والی خواتین پہلے بہت زیادہ کم ہو گئیں. اسی چیز کے بعد انہوں نے ایک جو ہے نا اس کے اوپر انالیسس کیا, سرچ کیا, اور پھر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ملتے ہوئے جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تو اس میں پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اور نادرا تو ماشاءاللہ ایکسٹینسو قسم کا کام کر رہا ہے پورے افریقہ میں, انہوں نے فری آف کاسٹ جو ہے نا ان کو اپنی سروسز دے رہا ہے, بنگلہ دیش اور پتہ نہیں کہاں پہ. تو ہمارا اب یہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے, اور یہ چیزیں وہیں سے نکل کے آئی ہیں کہ شری لنکا میں یہ جو جینڈر گیپ ہے یہ مائنس ہے. مائنس ان دا سینس فیمیل زیادہ رجسٹرڈ ہیں, میل وہاں پہ کم رجسٹرڈ ہیں. بنگلہ دیش میں یہ ایکول ہے. تو جب ہم ساؤتھ ایشین پرسپیکٹیو بھی ایک دیکھتے ہیں تو ہمیں جی ایگزیکٹلی تو ہمیں ہوتا ہے کہ وائی ہماری فیمیلز کیوں پیچھے رہ رہی ہیں, ان کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن سری لنکا میں مرد پیچھے کیوں رہ رہے ہیں, وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ یہ تو خیر ان کے اپنے ڈائنامکس ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ, ہم تو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگیٹو جا رہے ہیں. یہ ان کے اپنے ڈائنامکس اوبویسلی وہ کنٹری کے سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں میں آپ سے اس لیے شیئر بھی کروں کہ ساؤتھ ایشین یہ اسٹیٹسٹکس ہیں, اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایٹ لیسٹ بنگلہ دیش کی طرح اس کو ایکول لازمی کرے, سب لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ لازمی کریں. اچھا جو خواتین ایک تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی میں بھی کوئی 10-15 سال کی کوئی لڑکی ہوگی, شاید 18-20 سال کی, جس کا نہیں بنا تو وہ جو سبلنگس کے ساتھ جائیں گے بن جائے گا ان کا بایو میٹرک کے بعد. 70 سال کی خاتون, 80 سال کی خاتون, 60 سال کی خاتون, شاید وہ گھر میں سب سے ایج زیادہ انہیں کی ہوگی پرابیبلی. تو بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے. وہ کس کو لے کر جائیں گے؟ بالکل وہ بہت چیلنج ہے. ان کے لیے اسپیشل ڈفرینٹ پالیسیز ہوتی ہیں, جیسے نادرا کی پالیسیز ہیں. میرڈ لڑکی کے لیے الگ پالیسی ہے, نان میرڈ, اب جو میرڈ اوبویسلی اس کے ساتھ ہسبینڈ چلا جاتا ہے, اور وہاں سے جو ہے اس کی جو میکا ہے وہاں سے اماں یا ابا میں سے کوئی آ جاتا ہے. نان میرڈ ہے جو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے فادر, پھر مدر, اگر وہ نہیں تو ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آپ کے بہن بھائی یا چچا ماما تایا یہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی جو نادرا کی پالیسیز ہیں وہ خیر آن لائن بھی ہیں, اور ہم نے بھی لوگوں کو جا کے بتایا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. پھر ایسے بھی ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, وہ ڈیسیزڈ ہیں, تو ڈیفینیٹلی پہلے وہ جس سے میں نے بتایا پاک آئی ڈی وغیرہ کے تھرو بہت آسانی سے فوری طور پہ آپ کو وہ ڈاکیومنٹ مل بھی جاتا ہے, تو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو یو وی بورڈ بھی بنے ہوئے ہیں, پھر وہ جو انڈر ویریفیکیشن پھر نادرا اپنے بورڈ کے تھرو, پھر کورٹ چیلنجز, تو ہر کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسیز ان پلیسڈ ہیں جس کے تحت میں بتا رہی ہوں کہ جو ایجڈ بھی لوگ ہیں تو ان کے بھی ہمیں سسٹم پہ ٹرسٹ کرنا ہے, ٹرسٹ بھی کریں. پلس اگر کوئی سسٹم کسی جگہ پہ تھوڑا ٹف بھی ہے, اس کے چیلنجز بھی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ بھی ہے, تو اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ دیکھیں کوئی اور نہ بنوا لے آئی ڈی کارڈ. ہم نے دیکھا ہے افغانستان کے پرسپیکٹیو سے نا کہ بہت سے وہاں کے لوگ جو یہاں پہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے انہوں نے بنوانے کی کوشش کی ہوئی ہے. سو ایسے میں وہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں آپ کے سبلنگس کے, پیرنٹس کے, فیملی کے, ایکسٹینڈیڈ فیملی کے, وہ ڈیٹا ضروری ہے تاکہ کوئی اور رجسٹر نہ ہو جائے, کیونکہ ذرا ان کے لیے پالیسیز ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے ظاہر اپنے حساب سے ڈاکومنٹ بنانا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, بیکاز فار اس دے آر فارنرز, جس بھی مرضی آپ کے ملک کا آپ کا تعلق ہو, پاکستان میں رہیں گے تو یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن ڈاکومنٹ. بٹ اگر آپ ایک پاکستانی ہیں, پاکستانی شہریت رکھتے ہیں, شریعت کے لیے ظاہر ڈاکومنٹ ضروری ہے, اس کے لیے پھر آپ کے پاس وہ جو تمام فیملی ممبرز یا جو بھی اویلیبل ہو ان کا ہونا بڑا کمپریہنسو سیک پالیسی اور پلان ہوتا ہے جو کہ ان پلیس ہوتا ہے. بالکل. اچھا مہوش, ابھی تو ایک جنے یہ تو ہے کہ جن کا سرے سے آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہی نہیں تھا, وہ تو ایکسپائرڈ, جی ہاں یہ بھی چکر ہے نا, وہ رینیو کرانے کے لیے اتنا وقت لوگ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چل جائے گا, کوئی نہیں دے دیں گے. اس میں اس کے کیا نقصانات ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے رینیو نہیں, لیکن کم از کم رجسٹر تو ہے نا, مطلب ہے تو صحیح نا آئی ڈی کارڈ. لیکن اتنی ساری اپرچونیٹیز نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ نے رینیو نہیں کروایا ہوا اپنا آئی ڈی کارڈ. اچھا میں وہی اس میں بتا رہی ہوں, جو ایم آر وی ہے نا اس کا ایک پورا سسٹم ان پلیس ہے. ایک دن میں ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 70 to 80 اور زیادہ اچھی, اگر مطلب کسی رکاوٹ کے بغیر چلتا ہے, سگنل اچھے آتے ہیں تو 100+ بھی لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں. اس میں بھی وہ یہی ان کا کوٹا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 30-40 اس میں نیو لوگوں کو رجسٹر کریں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں رینیول والے اور جن کے ایکسپائر ہیں ان کو بھی ڈور اسٹیپ پہ جا کے سروس دی جا رہی ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا, میرے خیال میں ووٹ ڈالنے کے علاوہ اور ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ایکسپائر کے اوپر جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی ہم لوگ جا کے مساجد میں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے ہی جا کے کہ کل اتنے بجے سے لے کے اس ٹائم تک آپ کے محلہ میں ایگزیکٹ جگہ بتاتے ہیں کہ وہ جو موبائل رجسٹریشن وین ہے وہ آئے گی, جس میں نے نیو NIC بنانا ہے وہ یہ ڈاکومنٹس لے
کے آئیں, جس کا ایکسپائر ہے وہ اپنے یہ ڈاکومنٹس لے کے پہنچیں, اور وہ لوگ پھر آ کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں نے ابھی یہاں پہ جو آپ کو ڈیٹا بتایا وہ صرف ان کا بتایا جو ہم نے نیو رجسٹریشن کرائی ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ نمبر رینیول کا تھا, یا جن کے جو آپ ایکسپائری کے کہہ رہے ہیں, یا جنہوں نے کچھ بہت جو چینجز کروانے تھے وہ سارے بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیے. اوکے نویش, تھینک یو. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے جس طرح سے آپ لوگ کام کریں, وی ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ ایز سون ایز پاسبل جتنی خواتین ہیں, ایون مرد بھی ہے, کوئی بھی جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا, ڈاکومنٹ نہیں بنا ہوا, ینگسٹرز ہمارے لڑکوں کی بات کریں 18 سال کے ہو گئے, عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی نہیں بنواتے, وہ کہتے ہیں بنوا لیں گے. بالکل ایسے تو یہ رویہ نا کہ کر لیں گے, ہو جائے گا, بنوا لیں گے, پلیز اس سے نکلیں. جو کام جس وقت پہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف پڑھیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تھیلیسیمیا کی آگاہی کا دن آبزرو کیا جا رہا ہے. تھیلیسیمیا کے خلاف آگاہی کا یہ دن, جس سے متعلق ہم یہ سیگمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور آج کچھ ایسے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہ جن کا بہت گہرا تعلق ہے اس بیماری کے ساتھ, اور جس طریقے سے وہ اس بیماری پر بات کر سکتے ہیں شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا. کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور اس کے حوالے سے جو اس کی مینجمنٹ ہے اس پہ کام کرنا. اور اس سال کا تھیم بڑا امپورٹنٹ ہے, ہڈن نو مور, فائنڈنگ دا انڈائگنوزڈ, سپورٹنگ دا انسین. تو آج اس سے متعلق ہم بات کریں گے. مہمانوں کی طرف آپ سے کرا دیتے ہیں, ہمیں سید اظہر کاظمی صاحب جوائن کر چکے ہیں, پہلے بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں لاسٹ ایئر. تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے کے والد ہیں, 14 سال کا ان کا بیٹا ہے. کس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, کیسے والد نے سپورٹ کیا, اور کیسے اس ایک انسیڈنٹ یا ایک چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ باقیوں کے لیے کام کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک اور فیملی سے بھی ملاقات کریں گے جو آپ پیاری پیاری سی آواز سن رہے تھے نا پیچھے بار بار جو آ رہی تھی, وہ ہاجرہ کی آواز, ہاجرہ ہے جی, پیاری سی, جو کہ اس وقت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سے ایک ہیلدی چائلڈ ہیں. اور ایسا ہے کہ انیکا خالد جو ہیں یہ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اوبیسلی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن سٹوری کے تھرو بھی کے طور پہ بھی ہم جو ہے وہ اوبیسلی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. انیکا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبدالواحد صاحب, ان کے ہسبینڈ ویری سپورٹیو, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہاجرہ جو اس وقت یہاں سے چلی جا چکی ہیں, وہ آتی جاتی رہیں گی, بیٹی آتی جاتی رہیں گی. بالکل جی, ہاجرہ جو ہے وہ ان کی بیٹی ہیں, لیکن ہاجرہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں, وہ تھیلیسیمیا کا شکار. اور ہاجرہ واپس آ چکی ہیں. ہاجرہ آ جائیں میرے پاس, چلیں وہاں چلی جائیں. بالکل ٹھیک ہے, ہاجرہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. فری ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ بالکل شی کین انجوائے. تو آئی تھنک ہم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. انیکا, آپ نے ایم ایس کیا ہے ماشاء اللہ یونیورسٹی سے, دیٹس گریٹ. آپ کزنز بھی ہیں دونوں, گریٹ. انیکا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کب معلوم ہوا تھا کہ یو نو یو سفرنگ فرام تھیلیسیمیا؟ میں جب 7 ایئرس کی تھی تو کافی تھوڑی ویک تھی, تو پیرنٹ نے, میرے فادر نے ٹیسٹ کرایا تو اس میں آ گیا کہ تھیلیسیمیا میجر. تو پھر اس ٹائم سے مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی رہی. اسٹارٹ میں بہت مشکل تھا, مطلب اس چیز کا نالج نہیں تھا میں کہ یہ کیا بیماری ہے, کون سی بیماری ہے, اس میں بلڈ لگتا ہے. پھر ڈاکٹرز نے کہا اب تو ساری زندگی بلڈ, مطلب یہ بھی ایک سننے کے لیے عجیب تھا کہ اب ہمیشہ. یاد ہے وہ ٹائم آپ کو؟ جی یاد. اور وہ یو نو گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے, اور پھر یو نو ذرا پیرنٹس پریشان بھی ہوتے ہیں, اور ایک آہستہ آہستہ ذرا آپ سیکھ جاتے ہیں اس کو مینیج کرنا, بٹ شروع میں والا ٹائم تھوڑا ٹف ہوتا ہے. وہ یاد ہے وقت؟ جی یاد. پیرنٹس اچھے ہوں تو وہ ابھی مشکل ٹائم نہیں لگتا. فادر میرے بہت سپورٹیو ہے, تو انہوں نے ساری زندگی مطلب میرا بہت خیال رکھا, تو اس لیے مجھے کبھی مشکل نہیں لگا کہ مطلب میں بیمار ہوں, میں ایک نارمل لائف گزارتی ہوں الحمدللہ. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے پڑھائی بھی دیکھیں اپنی آپ نے مکمل کی, اور اس کے بعد آپ زندگی میں آگے ایکسل کر رہی ہیں, زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں ماشاء اللہ. اتنی پیاری آپ کی بیٹی ہے. کزن میرج, اور یہ سب سے بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیکٹر ہے, کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اور کزن میرج سے اس لیے ظاہر ہے یہی بات کہ ٹیسٹ کروا لیں. کیا کوئی ٹیسٹ کروائے تھے آپ لوگوں نے, یا بھائی اتفاقاً اللہ کا شکر ہے کہ واحد صاحب کو نہیں تھا, اور پھر ظاہر آپ کے بچوں میں آگے نہیں تھیلیسیمیا میجر ہوا؟ میں نارمل تھا, کیونکہ میرے اسٹارٹ سے جب فرسٹ ٹائم مجھے
आई थिंक 9th क्लास में था, मुझे एक दोस्त ने आके कहा था यार कि मुझे ब्लड चाहिए अपनी सिस्टर्स के लिए। उस टाइम एज भी कुछ नहीं होती, 9th क्लास बहुत छोटी एज होती है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने पूछा था आपको बीमारी वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहा हूँ, आप फिर भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने मेरी एचपी वगैरह की थी, क्रॉस मैच किया था, सब नॉर्मल था। उसके बाद तकरीबन मैं आई थिंक 25-26 दफ़ा ब्लड दे चुका हूँ, नॉर्मल था। फिर शादी से पहले भी मैंने टेस्ट करवाया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेस्ट ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि देखिए माइनर हो तो पता नहीं चलता ना, नहीं पता चलता, माइनर का नहीं आइडिया, लेकिन टेस्ट करवाया था नॉर्मल था। फिर डॉक्टर से मेरी कुछ मशवरे हुए थे, डॉक्टर से भी बात हुई थी यार कि अगर आप नॉर्मल हैं तो बेटी पे कोई असर नहीं जाएगा। तकरीबन 95% चांस नहीं होने के, 5% होने के, लेकिन अल्लाह का करम है बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लगा बड़ा एहसान है। अच्छा अब्दुल भाई साहब, अगर कंफर्टेबल आप ये शेयर करने में, चूँकि हमारे यहाँ सारे बड़ा मसला होता है ना शादी करते वक्त जी, लड़की लड़के दोनों में वो ये इशू है, नहीं शादी नहीं करनी। अब कज़न्स भी हैं, ज़रा मालूम होता है शुरू से आप लोगों को, सो ऐसे में फैमिली रिश्ता उस वक्त कोई चैलेंज, कोई ऐसी बात, कोई जुमला था? जब स्टार्ट में हुआ था तो मुझे आइडिया नहीं था कि थैलेसीमिया की चीज़ और उसको है। लेकिन जब पता चला था फर्स्ट टाइम, मुझे इसके हवाले से मेरे मामू भी हैं, मुझे कॉल आई थी यार कि मुझे ब्लड चाहिए, बेटी को लगना है। फिर मैंने उनसे डिस्कस किया था, मैंने किस वजह से लगना है, उन्होंने बताया था इस वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वालदा को बताया शादी का, लेकिन बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव ऐसे थे कि जिनकी मर्जी थी कि नहीं करे। मतलब कुछ मेरे कोलीग्स थे, कुछ थे, उसने कहा तुम कर क्या रहे हो अपने साथ। मैंने कहा देखो अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम में कुछ बंदा चेंज नहीं कर सकता। देखिए बीमारी मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, कोशिश करो अगले के लिए इजीली काम करो। फिर मैंने वालदा से बात की थी, वालिद साहब से बात की थी। मेरी वालदा ने कहा था बेटा हम आपके साथ हैं, आप जो दिल करता है करो, अगर आपकी मर्जी है शादी की और हमारी भी मर्जी है कि आप करो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। मतलब लव मैरिज थी ना? बस बताया था घर में, बताया था, कोशिश की थी खुल के नहीं बोल रहे थे, मैंने बात की थी, कह दिया और क्या कहे। स्टार्ट में ये था कि मैंने वालदा को बताया था, मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ इधर। वालदा ने कहा, पहले वालदा ने मुझे कहा था यार ये चीज़ें सोच लेना, ठीक है। फिर मैंने कहा देखिए आप वो साथ है ना, मेरे माशाल्लाह वालदा दोनों हैं जिंदा। मैंने कहा जी आप सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा हमने हर तरह की सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, अल्लाह के नाम ले और जाएं। क्या बात है। फिर अल्लाह क्या हो गया, ये तो चले अभी तो माशाल्लाह 5 साल हो गए अच्छे से, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है। और जब यू नो व्हेन यू वर कंसीविंग और ये पहले व्हेन यू वर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट चाइल्ड और वो निकाह, उस टाइम ये डर खौफ तो नहीं था कि यू नो अब ज़ाहिर है फैमिली में आगे बढ़ रहे हैं, आपने पूरी ज़िंदगी जिस तरह से 31 साल तक गुजारी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, तो वो कोई डर खौफ तो नहीं था कि आगे आने वाली औलाद को तो खुदा ना खास्ता नहीं होगा? सोच तो आती है फिर, पर बहुत दुआ की। मैंने कहा फिर जैसे ये 6 मंथ की हुई, फिर मैंने टेस्ट कराया तो माशाल्लाह से नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसे देखती हूँ कि ये नॉर्मल है, क्योंकि बाकी जहाँ आते हैं थैलेसीमिया सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को तब नीडल्स लग रही हैं, अपना दर्द छोड़ के इंसान वो दर्द फील होता है। तो फिर मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को ना हो, जब मैं सफ़र किया मेरी बेटी ना सफ़र सही बात है। और देखिए जिस तरीके से आपने स्टडीज़ कंप्लीट की, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ी और यू नो एक स्माइल ऑन योर फेस एंड कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ साथ मेंशन करना चाह रहे हैं। फैमिली सपोर्ट भी, लेकिन दो चीज़ें जो कितनी वो इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप थैलेसीमिया मेजर हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, वो चाहे कज़न मैरिज है तब तो चले बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप जिससे भी शादी कर रहे हैं टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ एक ज़रूरी चीज़ है। सेकेंडली ये कि कंसीव जब कर रहे हैं, अपनी फैमिली आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें थ्रू आउट, ये ज़रूरी है। और जो डॉक्टर आपको बताए वो आपने उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एहतियात के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे काम, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह की भी मर्ज़ी है उसमें, और ऑब्वियसली एक हेल्दी बेबी होना वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अज़हर साहब आपकी तरफ भी आएंगे। अज़ान हमने लास्ट ईयर बात भी की, अज़ान माशाल्लाह से एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, अभी उनकी कैसी तबीयत है, ओवरऑल कितनी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं सैड भी हो रहा हूँ, अज़ान मेरे साथ इस टाइम नहीं है, अक्सर वो आते रहते हैं। तो नाज़रीन के लिए बस यही है आगाही के लिए कि थैलेसीमिया तो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें जब भी दो आपस में माइनर शादी करेंगे तो 25% हर प्रेगनेंसी में चांस हों कि आपका बच्चा जो थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। 50% ये भी दोनों थैलेसीमिया माइनर में चांसेस होते हैं कि दोबारा बच्चा थैलेसीमिया माइनर पैदा हो।
اور لک کی بات یہ بھی ہے کہ 2 تھیلیسیمیا مائنر سے نارمل سٹیٹس کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے نارمل والی سائڈ پہ نہیں چلنا، کیونکہ 2 تھیلیسیمیا مائنر سے جب 25% چانس ہیں کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو جائے، تو اس کو لائف ٹائم پھر بلڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کی میڈیسن بھی چاہیے ہوتی ہیں، اس کو اور بھی کمپلیکیشن، تو وہ والدین کے لیے بڑا اگنی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 6.2% جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا مائنر پائے جا رہے ہیں۔ تو ہماری بھی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کریں، ان کی اسکریننگ کریں۔ 5.6 اگر تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو 24 کروڑ ہے یا 25 کروڑ عوام، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے مائنر پھر آ جائیں گے، بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ جی جی، اگر بالفرض وہ آپس میں شادیاں کریں گے تو تھیلیسیمیا کہاں جا پہنچے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بس میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی جوڑے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں، جو شادی تک پہنچ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا، ہم شادی تک جاتے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ جو آپ کا سٹیٹس ہے ڈی این اے کا وہ لائف ٹائم چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا اسی وقت ایچ بی الیکٹروفوریسز آپ کروا لیں تو آپ کو اس کا سٹیٹس پتہ چل جائے گا۔ جب وہ شادی کی عمر تک جائے تو آگے اگر کسی بچی کا آپ رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو اس کا لازمی پھر ٹیسٹ اگر مائنر ہے تو تب کروائیں۔ اگر بچے کا سٹیٹس نارمل ہے تو پھر آپ اس کا بے شک نہ بھی ٹیسٹ کروائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سائڈ سے اگر مائنر ہے، ایک سائڈ سے نارمل ہے تو پھر بچہ میجر نہیں پیدا ہو سکتا۔ جیسے آپ کے سامنے مثال بیٹھی ہے کہ ایک میجر ہے ابھی یعنی کا تھیلیسیمیا مائنر میجر ہے، تو ساتھ واحد بھائی نارمل سٹیٹس کے ہیں تو تب جا کے بچی نارمل سٹیٹس میں آئی ہے۔ اگر بالفرض اسی طرح اگر واحد بھائی مائنر بھی ہوتے تو تب بھی زیادہ چانسز تھے بچی کے کہ وہ میجر ہو سکتی ہے۔ تو بس زیادہ سے زیادہ ہم نے اویئرنیس پھیلانی ہے اس کے اوپر کہ شادی سے پہلے کم از کم ٹیسٹ کروا لیں، اگر شادی سے پہلے نہیں کروا سکتے تو اس سے پہلے کروا لیں۔ اوور آل بھی دیکھیں ہیلتھ اسکریننگ کا رجحان نہیں ہے ہمارے یہاں، ہمیں ہیلتھ اسکریننگ پہ فوکس بھی کرنا چاہیے کہ ایک آدھ دفعہ تو یہ جو، کیونکہ اکثر میں نے شعیب ہم اکثر مطلب بالکل کبھی کسی نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کرایا ہوتا، ایک کمپلیٹ بلڈ پکچر ہوتی ہے سی بی سی کا، وہ بھی نہیں کروایا ہوتا، اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا ضرورت ہی نہیں ہے کروانے کی، کہ ضرورت نہیں پڑی کروانے کی، کیوں کروائیں، ہیلدی ہے اینڈ آل دیٹ۔ بٹ دیکھیں جو مائنر کی ہم بات کریں نا وہ تو چھپا ہوا ہے نا اندر، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہیلتھ اسکریننگ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، تو کم از کم آپ کے پاس اپنی ایک ہیلتھ رپورٹ تو ہونی چاہیے جو آپ نے مینٹین کی ہوئی ہو۔ بالکل ایسی ہے۔ 14 سال میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا حضرت صاحب؟ سر جی بہت سارے ایسے اسٹیج آئے کہ مشکل، لیکن میں نے ہمت حوصلہ جو ہے نا اس کا دامن پکڑے رکھا، کیونکہ سٹارٹ میں تو بالکل اویئرنیس نہیں تھی ہمیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تھیلیسیمیا کی اور دوسرا بلڈ کے اوپر بڑے مسئلے مسائل تھے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے بلڈ ڈونیشن کا، تو بلڈ کے اوپر کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے۔ تو ایک بار میرے بچے کا ایچ پی 2.5 پہ آ گیا، رات 2 بجے مجھے ڈاکٹر نے کال کی کہ آپ کے بچے کو سخت نیڈ ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دوست احباب جتنے تھے انہیں کال کی، پہلے تو ان کے نمبر آف جا رہے تھے اور رات کا ٹائم تھا، تو ایک دوست تھے انہیں میں نے کال کی تو وہ کہتے ہیں صبح آ کے اٹھا کے مجھے لے جانا۔ تو صبح میں پہنچا تو میں نے نوک کی، وہ پھر باہر نہیں آئے۔ وہ آگے میں سٹوری اس لیے لائیو نہیں بتانا چاہتا کہ اس میرے لیے زیادہ وہ درد بھری سٹوری ہے۔ تو وہ وقت تھا کہ پھر مجھے بلڈ نہیں مل رہا تھا، پھر کرتے کرتے خیر لنک منتے گئے، بلڈ مجھے بچے کے لیے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بلڈ لگنے کے ساتھ اور جو کمپلیکیشن تھی بچے میں ایکسٹرا آئرن اوور لوڈ ہو رہی تھی، اس کو فیریٹن کہتے ہیں۔ بالکل، ایک تو وہ باڈی آرگنز ڈیمیج کر رہی تھی، دوسرا یہ ہے کہ کارڈک کے اوپر وہ افیکٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ ہڈیاں کمزور کرتی ہے۔ تو میرے بچے کا پیٹ جو بڑھتا جا رہا تھا، پھر ہم اس کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ تو
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा तो पिछले 5-7 साल से उसका फेरेटिन लेवल जो है नॉर्मल, जिस तरह मैं हूँ नॉर्मल स्टेज के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है। प्रॉपर आयरन किलेशन कर रहे हैं हम उसकी, और टाइम टू टाइम ब्लड लगवा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं उसकी एचबी को, और जो हम ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं वो क्वालिटी की है, वो किसी अच्छे ब्लड बैंक से हम ले रहे हैं उसका ब्लड, स्क्रीन ब्लड। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर शेल्फ लाइफ, एक थैलेसीमिया का बच्चा है ना, एक ब्लड, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ब्लड की शेल्फ लाइफ अगर 35 दिन है तो थैलेसीमिया के बच्चे को सेहतमंद खून चाहिए होता है। उसको आप 72 घंटे से लेके 10 दिन तक या 7 दिन तक जो ब्लड है ना, वो क्वालिटी ब्लड समझा जाता है थैलेसीमिक पेशेंट के। फ्रेश ब्लड लगे। हाँ, बहुत फ्रेश भी आपने नहीं लगवाना। अच्छा, बहुत फ्रेश भी नहीं लगवाना। बहुत फ्रेश इसलिए कि हर बंदे की अपनी एंटीबॉडीज़ होती हैं। अभी शोएब भाई आपकी एंटीबॉडीज़ अपनी हैं, मेरी अपनी है। अभी जिस बच्चे को ब्लड लगेगा उसकी अपनी एंटीबॉडीज़ हैं। जब हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उस बच्चे में तो आपकी एंटीबॉडीज़ भी उसमें जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उस बच्चे को एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर बन जाएंगी। वो फिर सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं जल्दी फिर ब्लड लगना, कि वो ब्लड को रुकने नहीं देती, वो तोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेरा फोकस ज़्यादा ये है कि मैं जहाँ से भी बच्चे को ब्लड लगवाऊँ, कम अज़ कम एक ऑथेंटिक ब्लड बैंक हो, वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग हो उसकी, और ब्लड बच्चे की हिसाब से उसको लगाया जाए ताकि उसकी जो है ना एचबी मेंटेन रहे। अच्छा, ये डॉक्टर्स भी बताते होंगे ना? जी बिल्कुल, लिखा भी होता है उसके ऊपर ब्लड, तो वो उस लिहाज से मैंने जी। तो फिर मैंने आयरन किलेशन की साथ प्रॉपर उसको यूज़ करवाता हूँ, जिस तरह डॉक्टर हमें डोज बताते हैं या डाइट प्लान बताते हैं, उसी तरह चलते हैं, फॉलो करते हैं। और ज़ाहिर है ये अच्छा, उसके अलावा बच्चे को साइकोलॉजिकल जो है एम्पावर मैं कर रहा हूँ उसको मेंटली तौर पे, कि उसको ये महसूस ना हो कि मैं एक पेशेंट, उसको माशरे में निकालना, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए उसका जितना नॉर्मल रूटीन में ला सके। जी नॉर्मल रूटीन प्लान बना हुआ है उसका बाकायदा स्केड्यूल। थ्रू आउट जो है वो ज़ाहिर है बच्चे को टाइम देना है। साइकोलॉजिकल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा, एक तो लोग फील भी करवाते हैं, दूसरा अपनी भी हेल्थ कंडीशन इस तरह की होती है कि आपको ये फील होता है कि शायद मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन उसको ये मेक श्योर करवाना कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा निका, आपकी तरफ आएंगे। निका, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करती हैं? इफ़ यू कंफर्टेबल आप अगर शेयर करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस होती है हमारी टांगों में, कमर में बहुत दर्द होता है। तो फिर ब्लड की तलाश होती है कि हमें ब्लड मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से मैंने मतलब अच्छी जगह से ब्लड कराया जहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, तो बच्चों के अंदर और बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, एड्स, हेपेटाइटिस, बहुत सारी मतलब हार्ट इश्यूज़ बहुत आ जाते हैं। तो मैं अभी रिसेंट जमीला सुल्ताना फाउंडेशन से लगवाती हूँ ब्लड, और बहुत अच्छा स्क्रीन ब्लड होता है। तो अभी ठीक हूँ माशाल्लाह। कितना फ्रीक्वेंट लगता है आपको? कितने टाइम? ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज बाद। ओके, महीने में तकरीबन 2 दफ़ा ब्लड लग रहा होता है। इससे आपकी पूरी जो रूटीन होती है, ज़ाहिर देखें फिक्स्ड है ना, कि मंथ में ट्वाइस आपने जाना है, और आई एम श्योर कि जब ब्लड लगता होगा उसके 1-2 दिन ज़रा थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर फॉरेन चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आई है, तो वो 2-3 दिन टफ भी होते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जब आपका ब्लड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। उस टाइम पे अपने आप को कैसे इतना मोटिवेटेड रखती हैं? जब स्टार्ट में कम होता है तब ज़्यादा वीकनेस होती है। फिर जिस दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उस दिन प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। फिर उसके बाद एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि अंदर ब्लड आ जाता है तो ऐसे एनर्जी आ जाती है पूरी, फिर एक्टिव हो जाती हूँ, जैसे चार्ज हो, फ्यूल पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है आपसे, स्पेशली शादी के बाद? आई एम श्योर कि जैसे कहीं जाते होंगे फ़ौरन लोग पूछते होंगे बच्ची ठीक है? जी श्योर, ये इधर हमारे यहाँ सोसाइटी में पहला सवाल यही होता है। लोगों का माइंड ऐसा होता है, लोगों का माइंड ऐसा होता है, पहला सवाल ये पूछना है। 90% लाज़िम पूछते हैं। हाँ, 90% ये फॉर श्योर यही पूछते हैं। कैसे आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज आप जैसी सिचुएशन से और भी कोई बहुत लोग गुजर रहे होंगे।
بس میں تو کہتا ہمارا تو اللہ کے کرم میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملی تقریباً ساری سپورٹڈ ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جو بھی پوچھتا ہے میں کہتا ہوں یار کہ اللہ کے کرم میں بچی بالکل ٹھیک ہے, اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ کچھ لوگوں سے ایسی باتیں نہ پوچھی جائیں جو وہ بتا نہ سکیں. صحیح بات ہے, ایسی بات کبھی کسی نے پوچھنی چاہیے. اگر یہی آپ سے کوئی پوچھ لے ایسی بات تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے. بس پھر وہ نہیں جواب دے پاتے, اس لیے چپ کرتے, کہتے ہیں جی کوشش کریں آگے سے نہیں پوچھیں گے. وہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی. دیکھیں کبھی کبھی جواب دینا بہت ضروری پڑ جاتا ہے, کبھی ضروری پڑ جاتا ہے جب کچھ سچویشن خود پہ ایسی گزری ہوتی ہے, پھر بندہ کہتا ہے یار اس کو جواب دیں گے شاید یہ آگے کسی کو نہ پوچھے. صحیح بات, ہم سے تو پوچھ لیا کہ آگے نہ پوچھیں, پھر بندہ کہیں گے کہتا ہے کہ اس کو جواب دینا چاہیے. اور آئی ایم شیور ایک تو بچی کے حوالے سے بھی اور شادی کے بعد بھی جی کافی سارے سوالات, پریشرز ہوئے تھے, بیکاز جیسے ہمارے مائنڈ سیٹ ہے نا, سب کے تو نہیں لیکن مطلب ایک طبقہ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے, ہر فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. پریشرز تب بھی آپ کے اوپر ہوں گے آئی ایم شیور کہ لوگ نہیں سکون سے جینے دے سکتے. بس سٹارٹ پہ تو تھوڑا تھا, لیکن کچھ لوگ میری عادت سے واقف تھے, جو سچ ہو بات گئے ہیں, کچھ واقف بھی تھے, کچھ لوگوں نے کچھ کوسچننگ مجھ سے کی ہے, کچھ ڈائریکٹ کیا ہے, کچھ انڈائریکٹ کیا ہے. پھر مجھے لگا ہے کہ میں نے ان کو بتانا چاہیے یار کہ ریئلٹی کیا ہے. بتائیے, اب اللہ کا کرم ہے بڑا سپورٹیو ہے. ابھی کچھ ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس سے مجھے کچھ ہو یا میری فیملی کو کچھ ایسا جواب دینا پڑے, لیکن اللہ کا کرم ابھی بہتر ہے بہت. اور آئی تھنک کیونکہ دیکھیں اب ذرا آپ کا بیٹا اور ہم جو نکاح کی بات کریں, آئی تھنک خواتین کو شاید زیادہ اس بارے میں فیس کرنا پڑتا ہے وین یو آر ہیونگ دس پرٹیکولر تھنگ, اور آپ زیادہ سوالوں کے جواب اور زیادہ فیوچر کو لے کر کانشیس. ٹھیک ہے لائک مردوں کو بھی, بٹ آئی تھنک خواتین کو زیادہ ہی فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے فور شور. جس طرح سپورٹ آپ نے رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں فیمل کی. ہمارا یہ ہم جاتے ہیں جاب پہ, اپنا ان کے گھر کی ذمہ داریاں, بچوں کی پرورش, باقی لائف پوری فیملیز دیکھنا. جو رہتے ہیں اپنا کمبائن فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ باقی کچھ بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور ان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے یار کہ کچھ ایسا کام بھی نہ ہو, کچھ بات کریں. صحیح بات ہے. حالانکہ کچھ لوگ نہیں بھی کرتے بات, پھر بھی بندے کو ایک سوچ ہوتی ہے یار کہ ایسی بات نہ ہو. صحیح بات, لیکن اللہ کے چل جاتا ہے بس. بالکل ایسے ہی. مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. نکاح کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھتی ہیں اوور آل؟ ضروری ہے نا ایک تو فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا, بٹ مینٹلی اسٹرانگ رہنا, فرم رہنا کیسے کرتی ہیں؟ میں اسٹارٹ سے تھی نا تو میں نے اپنی اسٹڈیز بہت اچھی سے رکھی. میں نے کہا کہ میں مطلب بیمار نہیں ہوں. سب سے پہلا میرا یہ چیلنج ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں, ایک نارمل لائف میں نے گزارنی ہے. پھر میں نے اپنی اچھی جگہ اسٹڈیز کی, پھر میں نے اسلامک یونیورسٹی سے اسٹڈیز کی اسٹیٹسٹکس میں, تو اس سے بھی مطلب انسان کے اندر صحیح ایفرٹ آتی ہے اور مطلب سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ ایکٹیو ہو جاتے ہو. پھر ایبٹ آباد میں بھی میری فیملی مطلب سسرال ایبٹ آباد میں, پھر وہاں پہ میں رہتی ہوں, وہاں پہ میں نے 2-3 بلڈ کیمپ کروائے. ہم لوگ وہاں پہ گروپ ہے. سر یہ بچے بیسیکلی میں نے اتنے امپاور کر دیے ہیں کہ میں نے بذات خود اپنے بچے کا جو درد لے کے میں چلا تھا تو ایک لشکر بنا دیا ہے. انہی بچوں سے ہم کام لے رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو خود نیڈ ہوتی ہے, تو یہ دوسرے بچوں کے لیے ایک تو مینٹلی اسٹرانگ ہو کے اس ٹائم تک الحمدللہ آل اوور پاکستان ہم مختلف چیپٹرز جو تھیلیسیمک کے کام کر رہے ہیں, وہ بلڈ ڈونیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. بذات خود میں اپنی ذات کی اپنی ٹیم کی تو بات بتاؤں تو میں نے 100+ بلڈ ڈونیشن کیمپ کیے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے یہ تھیلیسیمک بچے ہیں انہوں نے 25 سے 30 کیمپس آل اوور جی کیمپ کیے ہوئے ہیں. تو میں دیکھنے والوں کو میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را نکلیں آپ بھی ان بچوں کو ایک تو بلڈ زیادہ سے زیادہ دیں, ڈونیٹ کریں تاکہ ان کی زندگی خون کے اوپر ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. ہم نے پاکستان کو تھیلیسیمیا فری تب ہی کرنا ہے کہ ہر ایک آگے آئے گا اور وہ اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے تھیلیسیمک ہیں ان کو امپاور کریں, ان کے سکلز کے اوپر کام کریں, نہ کہ انہیں پیشنٹ کہہ کے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. بہت امپورٹنٹ بات ہے, ان کو امپاور کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے مواقعوں کی فراہمی ہونی چاہیے, اور جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسے اور زیادہ سپورٹ کریں تاکہ وہ بالکل ایک نارمل طرح سے زندگی گزار سکے. اور بہت امپورٹنٹ بات, زیادہ سے زیادہ بلڈ دینا ان بچوں کو بہت ضروری ہے ان کی زندگی کے لیے. پلس جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں کہ ہمیں پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹیسٹ کا ہونا. شادی سے پہلے ٹیسٹ کا ہونا, جب بھی آپ فیملی لائف میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ شادی کرتے تو ظاہر معلوم ہو, اور پھر اگر ایک میجر ہے یا ایک مائنر ہے تو معلوم ہونا چاہیے وین یو کنسیو کہ اچھا آگے آنے والے بچے کی زندگی کیسے بھی ظاہر چیزیں اس طریقے سے آپ پلان کر پاتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں. اللہ آپ کے بیٹے کو بھی سلامت رکھے, جس طریقے سے آپ اس کارواں کو لے کے آگے بڑھے ہیں. تھینک یو واحد صاحب, بہت شکریہ. آپ نے تو لٹرلی مثال قائم کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وی نیڈ مور عبد الواحد ان آر
कंट्री जो कि इस तरह से ना स्टेप लेते हैं कि वो एक्सटर्नल प्रेशर्स को बैरियर्स को ब्रेक करते हैं कि नो डजंट मैटर, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो देखेगी कि आगे ज़िंदगी में किस तरह चलना है, बच्चे किस तरह से आएंगे, आपके अंदर वो एक अनसर्टेनिटी नहीं होती है, आप बड़े श्योर होते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा तवक्कुल होता है। थैंक यू वेरी मच आपका आने का शुक्रिया, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा अल्लाह इज़्ज़त दे जी, जब छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, अल्लाह उसके नेक नसीब करे, बहुत दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ डोनेट ब्लड, जहाँ जहाँ ब्लड कैंप्स लग रहे होते हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड, बिकॉज आपका जो खून है वैसे ही वो टूटना फूटना है, वो नया बनना ही बनना है। सो बेहतर है वो खून किसी के काम आए, मुसलसल आए, बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्दी है, इसके आपके अपने हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, और आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाती है, स्क्रीनिंग हो जाती है। सो प्लीज़ डू दैट। लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।